أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم وہی سب جو باتیں پڑھ رہے تھے جو آپ نے بھی ہمیشہ سے پڑھی، سورہ بقرہ میں لوگوں نے اسے ہمیشہ سٹارٹنگ میں پڑھا کہ اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل پر اللہ نے کیا کیا نوازشیں کی، اور یہ نوازشوں کو آپ اپنے آپ سے اگر میچ کرتے رہیں تو یقین جانیں کہ آپ کو بھی نظر آئے گا کہ آپ پر بھی اللہ نے کوئی کم نوازشیں نہیں کی ہیں۔ لیکن جو تھیم تھا، جو اسپرٹ ہے، جو کنکلیوژن ہے، یعنی ہم اس کا جو نچوڑ نکالتے ہیں کہ یہ باتیں بتانے کا مطلب کیا تھا کہ تمہیں بڑے سے بڑے معجزے دکھا دو، تم نے نہیں سدھرنا جب تک کہ تمہارا دل اللہ کی بات پر نہ ٹھکے۔ دل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو تصدیق شدہ کتاب کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ دیکھیں سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے دل کی کیفیت کو، آپ اپنے دل کو اللہ سے لگا لیں، اور اب اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم نے کون سا کرائیٹیریا، کون سی کسوٹی لینی ہے، تو وہ الہامی کتاب ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں آپ یقین جانیں بار بار دیکھیے گا، مجھے بھی فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو یہ دو کے علاوہ کچھ بھی چیزیں نظر نہیں آئیں گی کہ کتنے معجزات بھی دکھا دو، لیکن انسان اتنا ناقدرہ ہے، اتنا ناشکرہ ہے، اور اتنا شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے، اور چاہتا ہے کہ اسے جو ڈیوٹی کرنے کو ملی ہے وہ کیے بغیر یہ جنتی ہو جائے، جس پر اللہ نے کہا کہ بڑے بڑے نبیوں کے امتی بھی نہ بچے آزمائشوں سے، اور جو آزمائش میں فیل ہوگا وہ ذلیل و خوار دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اچھا جی، تو ادھر اب ہم جب بات شروع کریں گے کہ انہوں نے اور کیا کیا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی، تب بھی یہ بے ہوش ہو کر گرے، اللہ نے پھر انہیں زندگی دی۔ کل ہم نے پڑھا کہ انہوں نے شرک کیا لیکن اللہ نے پھر انہیں معاف کیا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ انہیں من و سلوہ سے نوازا گیا، اینڈ یہ ہوا کہ ایٹ لاسٹ انہوں نے بڑا بربادی اور ظلم کیا اپنے آپ پر۔ اب 58 آیت میں آتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ۔ اب جناب یہ بھی ایک سچویشن آپ کو مارک کرنی ہے، اس کے اندر بالکل کھو نہیں جانا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ، صرف دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا حتتن، ہم بخش دیں گے۔ یہ جسٹ سمپل یہ بات تھی کہ اللہ نے انہیں ایک بستی نصیب کی دریا کے پھٹنے کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، اللہ نے ان پر بلیسنگ ہی بلیسنگ نازل کی، لیکن ہم بار بار اینڈ کو دیکھیں گے کہ یہ اس بلیسنگ کو نبھا نہ سکے، یہ اس اللہ کی رحمت کو نبھا نہ سکے، اور انہوں نے ناقدری کی انتہا کی، اور پھر یہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ تو اس درمیان اللہ نے ان پر کیا کچھ کیا، اور اللہ مجھ پر اور آپ پر کتنا کچھ نوازش کر چکے ہیں، ہمارا بھی انجام انہی بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جائے، مجھے یہ نظر آتا ہے آج کا سبق میں لوگ کھو جاتے ہیں اس آیت پر کہ جی کیسے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے کیسے جائیں گے۔ ارے بھائی تمہیں کیا، سجدہ کرتے ہوئے بھی جا سکتے ہیں کہ ایک آیا اس نے سجدہ کیا اور پھر اٹھ کر انٹر ہوا، مطلب اگر بالکل لٹرلی بھی آپ کسی چیز کو دیکھنا چاہو، جیسے ہم کعبے میں داخل ہوتے ہیں اور جب فرسٹ ٹائم ہم داخل ہوتے ہیں ہم احتراماً کعبے کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم کعبے کا طواف شروع کرتے ہیں، نہ کہ ہم شاپنگ کی اور اس کی اور اس کی اور راستے کی اور سفر کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہوئے تھوڑا سا عاجزی اختیار کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے تھینکفل ہوتے ہیں، اور طواف کعبہ شروع کرتے ہیں، اور ہمارے چہرے پر ایک بہت ہی سکون، خوشی اور اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو اگر کہ لٹرلی بھی کوئی سوچ لو اور اس میں مذاق مستی نہ کرو، مطلب مذاق کیا ہے لوگوں نے اس آیتوں میں کہ کیسے کیا کیسے کیا کیسے کیا، مجھے پتا نہیں کیوں کوئی بڑی بات نہیں لگتی، میرے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہے یہ بات سوچتے ہوئے کہ ہاں اگر ایسا بھی حکم تھا کہ جو کوئی انٹر ہوگا پہلے اللہ کو سجدہ کرے گا شکرانے کا اور پھر انٹر ہوگا سٹی میں،
اگر میں یہ سوچوں کہ جو بھی انٹر ہوگا وہ ادب کے ساتھ شکرانے ادا کرے گا، سر جھکائے گا اور پھر اندر داخل ہوگا، کیا آپ اور میری جب فلائٹ سعودی عرب پر یا اپنے مطلب کے سٹی میں اترتی ہے تو ہم لوگ سب کے منہ سے نہیں نکلتا، جن کی ہیبٹ ہے کہ الحمدللہ جیسے ہی پلین ہمارا رکتا ہے، لینڈ کرتا ہے تو آپ دیکھتے نہیں ہیں، ایون ٹیک آف کرتا ہے تو بھی شکرانے کے الفاظ نکلتے ہیں، لیکن لینڈ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کئی لوگ جب اپنے ملک میں کئی سالوں بعد لوٹتے ہیں کوئی قیدی کی حیثیت سے یا کسی بھی طرح سے، تو وہ بھی آ کر اپنی زمین کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو بندے کو کمپلیکس ہو اور وہ اس کے مفہوم کو نہ سمجھ سکتا ہو؟ مفہوم سمجھنا ہے تو آؤ بیٹھو، آج ہم یہ مفہوم بیان کریں گے کہ ان سے جو ایک حکم دیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے تمیز کے ساتھ ادا نہیں کیا۔ انہیں جو ایک حکم دیا گیا تھا، انہیں جو ایک آرڈر دیا گیا تھا کہ جی جب تم اس دروازے سے داخل ہوگے تو سجدہ کرتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے اور حتتن کہنا ہے، ہم بخش دیں گے تم کو، ان سے یہ کام بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ اس کو ہم اپنے آپ سے میچ کریں گے، تو ہم نے اپنے آپ سے یہ میچ کیا کہ ہمیں ایک 5 وقت کی نماز پڑھنے کو کہا گیا، ہمیں 1 سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنے کو کہا گیا، وہ بھی ہم سے تمیز کے ساتھ نہیں ہوا۔ ایون 5 وقت کی نماز بھی ہم اس کے حق کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں کہ سمجھ کر پڑھیں، اور لوگوں نے اتنا ملبہ ڈال دیا سنت نفل کا، اور پھر کہتے ہیں کہ تم لوگ پوری نماز نہیں پڑھتے۔ چلے ہم جیسے لوگ صرف فرض پر آ گئے ہیں اور ہم جانتے ہیں سنت نفل یعنی ایک نفل ہی ہوتی ہے، اسی کو سنت کہتے ہیں، ہم نے وہ بھی ادا کرنا چاہا اور بچوں کی بھی عادت ڈال رہے ہیں، لیکن فرض میں بھی ہم نے ایسی کوتاہیاں کی ہیں کہ ہم اس فرض کو بھی سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے سجدے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بات کیا کہ اتنے بے نیازی کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، ہمارے پیٹ باہر، ہمارا سر لٹکا ہوا، ہماری آنکھیں کہیں، تو آپ دیکھیں گے ایک ہم سے تھوڑی سی فرض کی رکعت بھی تمیز کے ساتھ سمجھ کر ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ انہیں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کچھ، یہ اس کو ادا نہ کر سکے۔ ہمیں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، ہم سے وہ بھی کہاں ہو سکا۔ ہر سحر ہماری گزرتی ہے اور لوگ اس پر اتنے قائل نہیں ہو جاتے۔ یہ تو سب آپ کی اور میری اس کے اندر بات لکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے ذکر موجود تھا، تم بالکل اہل کتاب اور بنی اسرائیل کی طرح ہو کہ انہیں جب اللہ نے خوشیوں کے ساتھ ایک بستی دی، وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس بستی سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو تم۔ دیکھیں اس سے بھی کوئی ایسے نہیں لینا ہے کہ مفت میں یا چلے مفت میں، لیکن جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت ہے، ہمیں اپنے اپنے ملکوں میں جہاں سے چاہیں کھائیں، کیونکہ ہمارے یہاں ہر چیز حلال ملتی ہے، جو بھی مسلم سٹیٹ ہے، اور یہ بھی جب دریا پار ہوئے تو یہ مسلم سٹیٹ ہی ہو گئے نا، وہاں پر پھر ان کو حرام کی فکریں نہیں تھیں، پھر ان کو کوئی ظالم کا فکر نہیں تھی، پھر یہ ان کا اپنا سٹیٹ ہو چکا تھا۔ تو اگر آپ اس سینس میں بھی لیں کہ کھاؤ جہاں سے چاہو تم فراغت کے ساتھ، مطلب آپ خود سوچئے، اس کو عقل کے ساتھ بھی لے لیجئے، اس کو ایسے بھی لے لیجئے لٹرلی، یعنی اللہ نے انہیں اتنا جنتی ماحول دیا لیکن ایک ریسٹرکشن ان پر ڈال دی، جیسے کہ ہم نے پچھلا آدم کو پڑھا، سارا سیم ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے سملر ہے، کہ آدم کو بھی جنت جیسی جگہ دی اور کہا کہ تم اس درخت کے پاس نہیں جاؤ گے، ان کو بھی ایک جنت جیسی پلیس عطا فرمائی اور کہا داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور بڑے ہمبلنس ہو، تمہارے اندر عز و انکساری ہو، بینڈ ہو جانا، عزت کے ساتھ داخل ہونا، وقولو، اور تھوڑا سا ایک اور ریسٹرکشن آ گئی قولو کی، کہنے کی، جو کہ ہماری نماز میں بھی کہنے کا حکم ہے، ہمیں نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، ہم طواف کرتے ہیں تو بھی ہم کچھ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین میں ایک تمام دینوں میں لازمی جز ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی آکورڈ یا ایک دم ہی
obvious سی بات نہیں ہے, سمجھنے کے قابل نہ ہو, ایسا نہیں ہے. انہیں کہا گیا دروازے سے داخل ہو تو کہنا حتتن. اب جی جان پر لوگ آ گئے کہ تم قرآن سے قرآن سمجھو گے تو حتتن کا معنی کیسے پتا چلے گا؟ تمہیں تفسیر کھولنی پڑے گی, تمہیں شان نزول دیکھنا پڑے گا کہ حتتن کا معنی کیا ہے. بھائی تمہیں نہیں نظر آتا, اللہ کی رحمت سے ہمیں تو نظر آ رہا ہے. حتتن کا معنی ہے نغفر لکم, بخشش کی ایک دعا ہے, بخشش مانگنے کا ایک الفاظ ہے. جیسے میرے اور آپ کے پاس ہوتا ہے استغفر اللہ, ہم استغفر اللہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہم اردو میں بولتے ہیں, ہم اپنی زبانوں میں بولتے ہیں, اللہ میں بڑا ظالم ہوں, اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دیں. اللہ آپ کو تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے ہی آپ حتتن کا معنی سمجھیں گے. اللہ فرما رہے ہیں ان کو صرف کہا گیا حتتن نغفر لکم خطایاکم, یہ ہے ڈیفینیشن حتتن کی, کہ یہ ایک ایسا الفاظ تھا معافی مانگنے کا کہ اللہ نے فرمایا جو عاجزی انکساری کے ساتھ حتتن کہے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے, ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو. اور لازمی جز اس کا ہوتا ہے کہ جی وہ عمل کر رہے تھے, کیونکہ عمل کے ساتھ معافی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ عمل کے ساتھ معافی ہے, صرف مانگنے سے معافی نہیں ہے. جب میں اور آپ عمرے اور حج کا سفر پورا طے کرتے ہیں تو ادھر ہمارے عمل کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے پیسہ لگایا, ہم نے اللہ کے راستے کے لیے اپنا بیگ بھرا, ہم نے سفر کے لیے اپنا گھر بند کیا, ہم نے اپنے کاروبار کو ٹائم بینگ تھوڑا سا چھوڑا اور ہم اپنے رب کے راستے کے لیے نکلے. یہ عمل تھا ہمارا اور اللہ ہماری بخشش فرمانے چاہتے تھے. ہم نے اس نیت کے ساتھ حج اور عمرے کا سفر کیا کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے. اب ہم انشاءاللہ اللہ کو اچھے بن کر دکھائیں گے. کیا ہم حج عمرے نہیں کرتے ہیں یہ سوچ کر؟ کیا یہی عمل ہمارے لیے اس وقت بخشش کے قابل نہیں ہوتا؟ وہ پھر الگ بیک گراؤنڈ پر بات ہے کہ ہمارا پیسہ حلال تھا یا حرام تھا, یا ہم کتنوں کو دکھا کے نکلے ہیں, یہ بھی ایک الگ چیز ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ یہ جس کا لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے, یہ بالکل ہمارے زمانے سے بھی ریلیٹڈ, یہ بہت سے لنک اس سے جڑ جاتے ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ دروازے سے تھوڑا عاجزی انکساری سے گزرنا اور حتتن کہنا ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور جو یہ عمل جتنے احسان کے ساتھ محسنین ہو کر کرے گا, جتنے اخلاق کے ساتھ کرے گا, جتنے حسن کے ساتھ کرے گا, جسے محسنین کہا گیا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, جو اس کام کو جتنی تمیز کے ساتھ کرے گا ہم مزید اس کو رحمتوں سے اور بخشش سے نواز دیں گے. ہم کو بھی یہی کہا جاتا ہے جتنی خلوص کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے, جتنی خلوص کے ساتھ جس نے حج عمرے کیے ہیں, جتنی خلوص کے ساتھ جس نے کوئی نیکی کی ہے, ایک غریب انسان کو گیٹ تک چھوڑنے جانا, یہ اتنی سی نیکی ہوتی ہے. ایک غریب انسان کو ہنس کے دیکھنا, تمیز سے بات کرنا, یہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے. کوئی وہی نیکی چڑھ کے کرتا ہے اور کوئی وہی نیکی بہت ہی احسان کے ساتھ کرتا ہے. نماز آپ دیکھیں ہم ٹھونگے مارتے ہیں اور کوئی اسے بڑے ادب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, یہ آپ کو اور مجھ کو اپنے لیے سوچنا ہے کہ جو بھی کوئی نیکی کا ہمیں حکم ملا ہے ان کی طرح ہمیں بھی جیسے جیسے حتتن کے موقع ملے ہیں, ہمیں بھی لائف میں بہت سارے حتتن کے موقع ملے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دیں. تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ہمارے لیے بھی آئے گا, جو نیکی کو جتنے خلوص کے ساتھ کرے گا اللہ اس کو مزید نیکیوں سے نوازیں گے. مزید بخشش کا کانٹیکس چل رہا تھا, لیکن ان سے یہ بھی نہیں ہو سکا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ جو فرعون سے رہائی پائے تھے, یہ وہ لوگ جن کے ساتھ انبیاء کرام موجود تھے, لیکن نبی ان کے دل کی حالت کو, ان کی بدتمیزی کو, ان کی گستاخیوں کو, ان کے برے عمل کو بدل نہیں سکے. نبیوں کے پاس کوئی تعویذ نہیں ہوتے تھے, نبیوں کے پاس کوئی دم کیا ہوا پانی نہیں ہوتا تھا منزلوں والا, نبی کے پاس کوئی ایسے وظیفے نہیں ہوتے تھے کہ یہ نافرمانوں کے دلوں کو نبی بدل سکیں. یہ ہے نبی کا سٹیٹس, آمنو باللہ ورسولہ, آمنو,
ایمان لاؤ جیسا کہ حق ہے اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا، اور جیسا کہ حق ہے اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانے کا، کہ رسول میسنجر ہوتے ہیں لیکن رسول دل کی حالت کو نہیں بدل سکتے ہیں، اور رسول اور انبیاء کرام خوش نصیبوں کو بد نصیبی سے بچا نہیں سکتے ہیں، یعنی عمل آپ کے بد نصیبی تک ہم کو پہنچا دیتے ہیں، ہمارے عمل برے۔ یہ ہم کو لیسن مل رہا تھا اتنی خوبصورت آیتوں میں۔ ہم اسی آیتوں میں پڑ گئے کہ جی یہ کیسے کیا ہوگا، کیسے بینڈ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اس میں سے ہمیں لیسن لینا تھا، عبرت لینی تھی۔ ہمارے لیے تھی یہ بات کہ تمہیں بھی جو آرڈر ملا ہے اگر تم بھی اسے بجا لاؤ تو اللہ محسنین کو اور مزید نوازیں گے، لیکن یہ انبیاء کرام کے ہوتے ہوئے بھی بڑے نکمے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فبدل پس تبدیل کر دیا، بدل دیا، الذین ظلموا جنہوں نے حق مارا تھا، جن کو حق مارنا تھا، جن کے دلوں میں ابھی بھی اللہ کی محبت نہیں راسخ ہوئی تھی۔ سوچئے انبیاء کرام کے درس سن کر، انبیاء کرام کے سامنے معجزات دیکھ کر اب آپ کو آئیڈیا ہوا معجزات کی کیا ویلیو ہے؟ اب آپ کو آئیڈیا ہوئی کہ معجزات کی کیا ویلیو ہے؟ اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ اچھی طرح جان لیں گے کہ معجزات آپ کے قلب کو نہیں بدلتا۔ قلب کو بدلنے والی چیز تو آپ کا اپنا آپ، اپنی سوچ، اپنا برین، اپنا سوچ ہے کہ جو آپ کو اللہ سے قریب کرے گا۔ اس لیے معجزات کے انتظار نہ کیا کریں، اور معجزات کا انکار بھی نہ کیا کریں، اور معجزات کا انتظار بھی نہ کیا کریں۔ نہ انتظار کرنا ہے نہ انکار کرنا ہے، جو ہوئے تھے سو ہوئے تھے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ معجزات نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافی ہے کہ ہم نے تم کو ایک فرشتے کے ذریعے سے پچھلی کتاب آپ کے سینے میں کھول دی، اور یہ آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تبدیل کر دیا، یہ ظالموں نے، قولا قول کو، بات کو۔ دیکھ لیجئے بات تھی، انہیں بہت ہی عز و انکساری کے ساتھ یہ عمل کرنا تھا، انہوں نے بات کو بدل دی، غیر الذی علاوہ وہ بات کے جو قیل لہم ان سے جو کہی گئی تھی۔ ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ جی قرآن سمجھ کر پڑھو، ہم قرآن ختم کرتے ہیں بغیر سمجھے، مردوں کو بخشواتے ہیں بغیر سمجھے، اور سمجھتے ہیں کہ کوئی پیکج کے ساتھ مردے کے پاس پہنچ رہا ہے۔ قبر میں آ جائے گی سورہ ملک، اور جی وہ پیشانی پہ لکھا ہوگا سورہ رحمان پڑھنے والے کے کہ یہ جنتی ہے۔ ہم نے بات کو اس کی جگہ سے بدل دی کہ یہ بات قرآن کیوں تھی، اور ہم نے حدیثوں کو سمجھ کر پڑھا، ہر لینگویج میں سمجھ کر پڑھا، اور قرآن کو ہم نے عربی میں پڑھنے کا تلقین کی۔ بغیر سمجھے پڑھو ثواب ملے گا، بغیر سمجھے پڑھو ثواب ملے گا۔ اب آپ بتائیے ظالم کون ہے؟ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ظالم کون ہے۔ آپ نے اللہ کی کتاب کا کتنا حق مارا ہے، اور جن لوگوں نے مارا ہے تو آپ نے اور میں نے اپنے زمانے میں اس کو کتنا ڈیفینڈ کیا۔ اللہ ہم سے اور آپ سے کیا نہیں پوچھیں گے کہ جو لوگوں نے ظلم و زیادتی کی قرآن کے ساتھ، تم لوگوں نے کچھ نہیں بولا، خود اپنی بس زوم کی کلاسز لے کر اور سمجھ لیتے تھے، ذرا بھی بولنا تمہارے منہ کا اور حق نہیں بنتا تھا کہ یہ حق ہے اللہ کی کتاب کا۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے اور کہیں ہم بھی ان کی طرح ظلموں میں شمار نہ ہوں۔ انہوں نے بدل دیا بات کو، علاوہ وہ بات جو کہی گئی تھی ان کو، بس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے بھی ظلم کیا کسی اینگل سے، رجس اللہ نے نازل کیا، رجس پلیتی ان پر ڈالی، یعنی ان کی عقل کو اور کھوکھلا کر دیا، عذاب ان پر ڈالا آسمان سے۔ اس سبب سے یہ اللہ تعالیٰ پلیتی، نکما، نونسنس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کر دیتے ہیں جن کو ٹائم ہی نہیں پھر ملتا، پھر یہ اپنی دنیا میں اتنے مگن رہیں گے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی خدا نخواستہ ہم بیماریوں کے ساتھ، کیونکہ ہم پر پھر پلیتی آ جائے گی جب ہم بھی ظالموں کی ہی اگر کیٹیگری میں ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پلیتی، یہ رجس یہ آسمان سے نازل ہوئی، چاہے عقل کو اللہ بند کر دیں، ختم لگا دیں، یا لٹرلی کوئی عذاب آ جائے،
لیکن یہ ہوتا کیوں ہے کسی بھی طرح کا عذاب؟ بیما کانو یفسقون، فسق، یعنی جو اللہ نے کہا ہے اس لحاظ سے جب ہم بات نہیں کرتے ہیں، جو اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، یہاں بھی ہم لیسن لیں گے۔ فسق، فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانوں کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ان پر پلیتی ڈالتا ہوں آسمان سے، یا دماغ بند کر دیں گے اللہ، یا لٹرلی آپ کو اور خدا نخواستہ ہم کو، خدا نخواستہ اللہ رحم فرما دے، عذاب کے ہم مستحق نہ ہو جائیں۔ یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے۔ یہ ایسی آیتیں ہیں کہ بخدا اگر آپ تھوڑا سا سمجھ لینا اسے بار بار، کہ یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب، انٹرٹینمنٹ کی کتاب نہیں آ رہی ہے جو آپ اور میں لفظی ترجمہ اٹھائیں اپنا انٹرٹینمنٹ کریں، ہم کہیں میں 59 آیت تک پہنچ گیا ہوں اور بس یہ جی آپ اور میں نے سبحان ربی کا رب العزت پڑھا اور کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہ کیا تو، اور اللہ کے حکم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اچھا، اب جناب آگے 60 آیت کو دیکھیے کہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، اس میں بھی آپ اپنا آپ ڈھونڈیں۔ ہر آیت پہ ہم نے اپنے لیے تلقین ڈھونڈنی ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، لی قومہ، اپنی قوم کے لیے۔ سوچئے نبی بھی مانگا کرتے ہیں، کوئی ضرورت ہوتی ہے تو مانگا کرتے ہیں، اشاروں سے ان کی مرادیں پوری نہیں ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی نبیوں کی تو جھولی میں آسمان زمین کی دولت ہے، ان کے تو ایک اشارے سے شیر مڑ جاتا ہے، ان کی تو ایک انگلی کے اشارے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پانی بھی مانگنا پڑا موسیٰ کو اپنی قوم کے لیے۔ سوچئے گا جس نبی کے پاس عصا ہو، جس نبی کے پاس اتنے معجزات آتے ہوں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے بغیر معجزات کام نہیں کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے مانگا، پھر اللہ نے کہا اضرب بعصاک الحجر، پھر کہا ہم نے اضرب کہ آپ ضرب لگائیے اپنے عصے کے ساتھ پتھر پر۔ اگر چلے اس کو ہم نارملی بات لے لیں کہ جی ڈگنگ کی طرف بھی اشارہ ہے تو ٹھیک ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے دور تک کیا اتنی عقل لوگوں کے پاس نہیں آ چکی تھی کہ ڈگ کر کر ہی چشمے جاری ہوتے ہیں؟ کیا کھود کر زمین کھودتے ہیں تو ہی کنواں آتا ہے؟ سب کو پتا ہوگا، کافی اچھا، دنیا تو اچھی خاصی پرانی ہو چکی تھی، آدم کے دور کے بعد موسیٰ کے دور تک اچھی خاصی پرانی دنیا ہو چکی تھی، پانی نکالنے کے انتظامات تو لوگوں نے بہت ہی سیکھ لیے ہوں گے۔ تو ہم اس کو بغیر کسی کمپلیکس کے ہم کہیں گے ہوتے تھے معجزات، کیوں ہم ڈینائی کریں معجزات کو؟ اور ڈگنگ بھی ہو سکتی ہے، خدائی بھی ہو سکتی ہے، خدائی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ یہ عصا ماریے اور کس طرح سے خدائی کیجئے پتھر پر، چٹان پر، فنفجرت منہ، اور پس جاری ہو گئے اس میں سے 12 یعنی 12 عینا، چشمے 12 اللہ نے وہاں سے پانی کے نکالے۔ سوچئے نبی کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، اور نبی کے ساتھ عصا وہ کام نہیں کرتا تھا، اور اگر عصے کو آپ خدائی کا بھی ذریعہ لے لیں، جو بھی آپ کو لینا ہے لو، لیکن سوچو نبی کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ اللہ سے گائیڈ لیتے ہیں، باقاعدہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ بھی ان کو 12 چشموں سے نوازتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں، اور دیکھیں کتنا آرگنائز طریقہ اللہ نے بتایا، بہت ہی آرگنائز۔ دیکھیں کہ قد علیم کل اناس مشربہم، یقیناً جان لیا تمام اناس نے، ناس نے، انسان نے، ان کے جو وہاں لوگ تھے، مشربہم یعنی ان کو بانٹ دیا گیا اپنی اپنی مشرب کی طرف، ان کو ایک ایک علاقوں کو وہ ایک ایک چشموں سے نوازا گیا، اور اللہ نے کہا کلو واشربو، یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ والدین سے بڑھ کر بار بار معاف کر رہے ہیں، بار بار سمجھ رہے ہیں، بار بار یہ اللہ تعالیٰ مطلب آپ دیکھیں ہمیں ٹائم دیتے ہیں، لمٹ ہے، ڈھیل ہے کہ اب شاید تم سدھر جاؤ گے، شاید اب تم سدھر جاؤ گے اور اپنی بے راہ روی چھوڑ دو گے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، بس دیکھو تم سے سوال یہ ہے، اللہ کو ریکوائرڈ یہ ہے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بس یہ مت کرو،
زمین میں فساد کرتے ہوئے قانون کی دھجیاں مت اڑاؤ، اللہ کی کتاب کی دھجیاں مت اڑاؤ، شرک مت کرو، مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ میں نے کوئی کھانے پینے پر پابندی نہیں لگائی، اللہ نے جتنی لگائی اتنی آپ کو بتا دی۔ یہ آپ کے اور میرے لیے سبق ہے کہ پروردگار ہمیں نوازتے ہیں اور ہم سے اللہ تعالیٰ اچھے عمل چاہتے ہیں۔ یقیناً مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت بھی لے لیجئے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے۔ دیکھیں یہ وہی لاڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، لاڈ بھی اٹھوا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک اور چیز کی۔ اس کو میں پہلے سے آپ کو سمجھا دوں کہ انہوں نے کچھ سبزیاں، ترکاریاں، دالیں اور گندم اور یہ ساری چیزیں مانگی۔ ہمارے یہاں لوگوں کا بڑا مسکنسیپٹ ہے کہ یہ جو مانگا انہوں نے تو اس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو کم تکلیف دے کر یا بہت محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، ان کے پاس ان کا اپنا ملک تھا اور جو کچھ وہاں ان کو من و سلوہ مل رہا تھا اس میں یہ خوش رہتے۔ چلو کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں دوسرے کھانے بھی چاہیے۔ تو پھر جب یہ کہا گیا کہ آپ پھر جاؤ دوسرے شہروں میں جاؤ، کیونکہ یہ اس جگہ پر یہ چیزیں اگتی نہیں ہوں گی، اور یقیناً یہ لوگ پچھلے جگہ جہاں رہتے تھے وہاں یہ کھاتے ہوں گے۔ یہ ذرا سارا آپ دماغ بنا لیجئے کس طرح سے آیت آ رہی ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب کہا تم نے کہ اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک کھانے پر، بس دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو اگاتی ہے زمین، اپنی ساگ، اپنی کھیرا اور ککڑی، اپنی فوم یعنی گیہوں اور دوسری چیزیں جو اسی کیٹیگری کی، اسی لائن کی ہوتی ہیں، وعدسیہا اور مسور جو اسی کی ہی کیٹیگری کی اور دالیں بھی ہوتی ہیں، وبصلیہا اور لہسن پیاز جو اس کیٹیگری کا جو بھی کچھ آتا ہے لنکنگ۔ آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں ساگ کی ایک ہی جو ایک چین چلتی ہے کہ کئی طرح کی ساگ ہوتی ہے، پتوں والی سبزی کھانے کی، پھر ایک طرح سے کھیرا ککڑی ٹائپ کئی سبزیاں ہوتی ہیں، پھر گیہوں اور یہ سب، پھر مسور اور دوسری دالیں اور لہسن پیاز ادرک اور ان کی بھی ایک کیٹیگری چلتی ہے۔ انہوں نے یہ مانگا، جس پر انہیں سمجھایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے، یعنی یہ جو تم کھا چکے ہو اور یہ ایک ادنا چیز ہے، بالذی ہوا خیر، تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا بہترین کھانا دے رہے ہیں۔ یہ صرف آپ کو ایک نارمل انداز میں پڑھنا ہے۔ کہا کہ ادھر تو نہیں اگ سکتا، یہ میں اور آپ سمجھیں گے، میں کم از کم اس کو ایسے ہی سمجھ رہی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا اہبتو، کیوں کہا کہ پھر تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گیٹ آؤٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو غصے سے بولا کہ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، ایسے نہیں ہے۔ اہبتو، ٹھیک ہے پھر یہاں سے آپ لوگوں کو نکلنا پڑے گا، مصرن، شہر میں جانا پڑے گا، فَإِنَّ لَكُمْ، بس بے شک تم لوگوں کے لیے جو تم چاہ رہے ہو، مانگ رہے ہو، اب تم کو اس بستی سے نکلنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آج کا سبق شروع بھی یہی کیا تھا کہ ان کو ایک بستی میں جو داخلہ ملا وہ ایک جنتی ماحول تھا، بہت ہی سکون تھا اور اللہ کی بخشش تھی، اور یہ آپ کو ملک سبا میں بھی ملتا ہے، یہ آدم کی جنت میں بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور یہ ہمیں اپنے اپنے ملکوں میں بھی نظر آتا ہے۔ جو جس کا جیسا ملک ہے نا، جو جس کے جیسے گاؤں ہے نا، وہ وہاں جنت کا سا سما محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ ہر وہ چیز ہوتی ہے اور وہ اپنی ہی چیزوں میں بہت خوش ہوتا ہے، اس کو دوسری چیزوں سے اتنا لگاؤ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنے ایمبیانس میں، اپنے انوائرمنٹ میں بہت لطف لیتا ہے، اپنی پرانی چیزوں کو یاد رکھتا ہے۔ تو اسی طرح ان کو ایک جنتی ماحول ملا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ ڈیفرنٹ چاہیے، تو کہا کہ ٹھیک ہے اہبتوا مصر، پھر تمہیں شہر جانا پڑے گا، پھر جاؤ شہر، تمہارے لیے جو تم مانگ رہے ہو وہاں ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اب جناب یہاں سے ذرا متشابہ انداز ہے، متشابہ انداز ہے کہ ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ جو قرآن سے واقف نہیں، قرآن کے اسٹائل سے واقف نہیں، وہ اس کو کانٹیکس سے جوڑ دے گا
کہ جی مسور اور دال مانگنے سے ذلت اور محتاجی سر پر آ گئی؟ تو کیا مطلب ہے کہ اگر ہم لوگ چکن کھا کھا کے تھک گئے ہیں، قورمے کھا کھا کے تھک گئے ہیں، تو کیا ہم سبزی نہ مانگیں؟ مطلب دیکھیں نا، قرآن تو سمجھنے کی چیز ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، آپ آگے تک پڑھو۔ دیکھیں یہ ہے قرآن کہ اللہ ہمارے اندر دیکھتے ہیں۔ ہم نے پچھلی آیت پڑھ لی، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایک دم سے ہائپر ہو کر نہ کسی چیز کا انکار مت کر دیا کرو، سکون تحمل سے پڑھا کرو۔ آپ دیکھتے ہیں نا اپنی سٹوریز، اپنے ڈرامے، اپنی پکچرز، اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ؟ ایک دم سے ایک ڈیفرنٹ سین آتا ہے تو آپ چپ چاپ دیکھ رہے ہوتے ہو، ڈائجسٹ میں کوئی بھی چیز میں آپ چپ چاپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی دیکھو اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے معاملے میں آپ کے پاس محبت، تقاضا، تحمل کیوں نہیں آتا، اور ہم کیوں غلط سمجھ لیتے ہیں؟ تو جناب غور سے سمجھیے کہ انہیں کہا گیا ٹھیک ہے یہاں تو یہ نہیں اگ سکتا، آپ کو باہر جانا پڑے گا، لیکن جو اب ایک دم سے متشابہ انداز شروع ہو گیا کہ ان پر پھر ذلت اللہ نے ڈال دی، مسکنت ڈال دی یعنی محتاجی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، ذالک بانہم، یہ ذلت محتاجی ان کو سبزی مانگنے پر نہیں آئی، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کفر کرنا سیکھ لیا تھا آیت اللہ کو۔ جیسے یہ اللہ کی کتاب کی ناقدری کر رہے تھے، جیسے یہ نبی کی ناقدری کر رہے تھے، جیسے انہوں نے توحید کی ناقدری کی، بالکل ہمارے جیسے ہیں۔ ہم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ گندے گرے ہوئے لوگ تھے۔ آپ اگر ایماندار ہو تو آپ اپنے میں، اپنے بچوں میں، اپنے آس پاس میں دیکھو، ہم سب ایسے ہی ناقدر ہیں کہ ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں، ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا تھا آیت اللہ کے ساتھ، اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا تھا۔ قتل کا معنی قتل کرنا بھی ہوتا ہے، قتل کا معنی لڑنا بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے لڑنا شروع کر دیا تھا انبیاء کرام سے، ناحق فضول لڑتے تھے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کو قتل کرنا یا لڑنا ناحق کیوں ہوتا ہے؟ جب الہامی کتاب کے مد مقابل کوئی اور چیزیں آ جائیں، جب الہامی کتاب کے مد مقابل آپ کسی اور کو بھی عالم بنا لیں، مولوی بنا لیں، علامہ بنا لیں، مفتی بنا لیں، فتوے لے لیں، اجماع تواتر لے آئیں، ملت ابراہیم کو اور ڈھونڈ کر لے آئیں، پھر ہی جا کر سب گڑبڑ مچے گی نا۔ ذرا سا بہت سنبھل کر یہ آیت کو دیکھیے گا کہ انہوں نے ناحق نبیوں سے لڑنا شروع کیا تھا، کیونکہ انہوں نے نبیوں کی وحی کے مد مقابل اپنی کوئی دین کو سامنے رکھ دیا تھا۔ تو یہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے لڑنا شروع کیا ناحق، ذالک بما عصوا، یہ اس سبب سے ان کو ذلت کا مقام اللہ نے دیا کہ انہوں نے بڑی نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ وحی کی حدود سے نکل چکے تھے، اور تھے یہ وہ لوگ جو حدودوں کو انہوں نے پار کیا، یعنی وحی کی حدودوں سے یہ نکل کر اور ناحق باتیں دین میں لا کر انہوں نے نبیوں سے لڑنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ پروردگار ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اور اللہ ہم سب سے ہماری برائیوں کو دور فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔